صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم الحاق پاکستان پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم نے کہا 19 جولائی 1947 کی قرارداد کشمیری عوام کی اجتماعی امنگوں کی آئینہ دار ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری توجہ دے۔ کشمیری مہاجرین کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، ہمیں ان جانوں کے نذرانوں سے آزادی ملی جنہوں نے خون بہایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا LA36 جموں 3 میں کارکنوں سے خطاب، کہا کشمیر ہماری شہرگ ہے جس پس منظر میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں پہلے ایسے نہیں ہوئے۔ یہ الیکشن کشمیر کوز کے ساتھ محبت اور کشمیریوں کی حفاظت کا الیکشن ہے۔ IG آزاد کشمیر پولیس کا ریاست مخالف عناصر سے مذاکرات سے انکار۔ IG آزاد کشمیر پولیس لیاقت علی ملک نے کہا پولیس اہلکاروں کو بے دردی سے شہید اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جا سکتی۔ شرپسند عناصر فورسز کے ساتھ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ریاست قانون شکن پرتشدد عناصر کے خلاف پوری طاقت سے کارروائی کرے گی۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس کی بحری اصلاحات، پورٹ قاسم کا لاجسٹک نظام مزید مضبوط، قومی ڈریجنگ پلان کے تحت پورٹ قاسم کی ڈریجنگ مکمل، دیگر بندرگاہوں پر کام تیز، کراچی پورٹ سے پپری ریلوے لنک بحال، کارگو ترسیل موثر، بارج سڑک ریل پر مشتمل ملٹی ماڈل لاجسٹک نظام کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پورٹ قاسم کو صنعتی زون میں انفراسٹرکچر ویئر ہاؤسنگ سہولیات میں اضافہ۔ پاک فوج اور مارکہ حق سے متعلق متنازع بیان، NCCI نے نورین نیازی کو طلب کر لیا۔ نورین نیازی کو 20 جولائی دن 12 بجے اسلام آباد میں طلب کیا اور تصدیق آمیز بیان کی تشہیر عدم پیشی پر سمجھا جائے گا کہ دفاع میں پیش کرنے کو کچھ نہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے چینی کمپنی ہواوے ہیلتھ کے سربراہ کی ملاقات۔ پاکستان چین کے درمیان ہیپاٹائٹس ڈیلٹا کے علاج سے متعلق اہم معاہدہ۔ مصطفیٰ کمال نے کہا معاہدہ پاکستان میں جدید مقامی سطح پر علاج کی فراہمی کی جانب پیش رفت ہے۔ پاکستان میں 10 لاکھ سے زائد افراد ہیپاٹائٹس ڈیلٹا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈریب جدید دوا کی جلد دستیابی کے لیے ریگولیٹری عمل تیز کر رہی ہے۔ فیز 2 کلینکل اسٹڈی میں دوا کی حفاظت موثریت کی مثبت نتائج۔ پاکستان اور چین کا لائیو سٹاک اور گوشت کی برآمدات بڑھانے پر اتفاق۔ حلال گوشت کی برآمدات کے لیے جدید سلاٹر ہاؤسز، میٹ پروسیسنگ سہولیات قائم کی جائیں گی۔ پاکستان چین کولڈ چین اور ٹریس ایبلٹی نظام کو مزید مؤثر بنانے پر متفق۔ چینی وفد کی میٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی کی منتقلی، برآمدی انفراسٹرکچر میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی۔ رانا تنویر حسین نے کہا پاکستان اعلیٰ معیار کے حلال گوشت کی پیداوار کی صلاحیت رکھتا ہے۔ معیشت، دیہی روزگار، قومی پیداوار میں اہم کردار۔ ایران حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت افسوسناک ہے۔ صدر ٹرمپ کا نیوز نیشن کو انٹرویو، کہا کہ دونوں فوجیوں نے ملک کی خدمت کے خاطر جان قربان کی۔ امریکہ کا بنیادی مقصد ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار سے روکنا ہے۔ 2 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ایران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ امریکہ کی اردن میں ایرانی حملے کے دوران اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ سینٹکام کے مطابق ایک امریکی اہلکار لاپتہ، 4 کو معمولی زخم، اسپتال سے ڈسچارج۔ معمولی زخمی دیگر اہلکاروں کا معائنہ، وہ دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے۔ ہلاک امریکی فوجیوں کی 24 گھنٹے بعد شناخت ظاہر کی جائے گی۔ امریکی فوجی کی ہلاکت کے بعد ایران پر امریکی فضائی حملے جاری۔ ٹرمپ نے پینٹاگون کو ایران کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کی ہدایت دی۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، کہا کارروائی کا مقصد ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا تحریری پیغام، کہا صدر ٹرمپ کے دستخط بے وقت ہیں۔ ایرانی قوم مزاحمتی محاذ نے امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھایا۔ ایران کے مفاد کے تحفظ کے لیے عوام متحرک۔